السلام علیکم احساس زندگی چینل کے محترم ناظرین، آپ میرے دفتر میں کیا کر رہے ہیں؟ انسپکٹر کاشان نے ماتھے پر تہبری چڑھاتے ہوئے سب انسپکٹر ظفر دلاوری سے پوچھا۔ وہ ایک ضروری میٹنگ سے فارغ ہو کر پولیس اسٹیشن پہنچے تھے۔ سب انسپکٹر ظفر دلاور کو اپنے دفتر میں دیکھ کر انہیں غصہ آ گیا۔ یہ شخص انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میں دراصل وہ مجھے اپنی فائل نہیں مل رہی تھی، میں نے سوچا کہیں آپ کے کمرے میں نہ بھول آیا ہوں۔ سر میں معافی چاہتا ہوں، انسپکٹر دلاوری اپنے مخصوص انداز میں دانت نکالتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر کی شان میں لمبی سانس لی اور اس طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھا۔ آپ فوراً اپنے کمرے کا رخ کریں اور پان میرے سامنے تو کھایا نہیں کیجیے۔ اور ہاں، شاداب نگر کے کیس کا کیا بنا؟ میں نے آپ کو گواہوں سے دوبارہ ملنے کو کہا تھا۔ انسپکٹر کاشان نے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، مجھے کل 10 بجے اس کیس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ چاہیے۔ انسپکٹر کاشان ابھی ٹھیک طرح سے کرسی پر نہیں بیٹھے تھے کہ برآمدے میں ایک شور سا ہوا۔ انہوں نے اردلی کو بلایا اور اس شور کی وجہ پوچھی۔ سپاہی ایک نوجوان آدمی کو پکڑ لائے ہیں، یہ شور اسی وجہ سے مچا رکھا ہے۔ ڈیوٹی آفیسر اسے اپنے کمرے کی طرف لے جا رہے ہیں، اردلی نے اطلاع دینے والے انداز میں بتایا۔ ڈیوٹی آفیسر سے کہیں اس آدمی کو میرے پاس لے آئیں، انسپکٹر کاشان نے ہدایات دی۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی ایک شخص کو ہتھکڑیاں لگے ایک شخص کو سامنے لے آیا۔ انسپکٹر کاشان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس سے کہا، جناب کون ہے یہ آدمی؟ سپاہی نے مؤدبانہ لہجے میں عرض کی، صاحب جی یہ آدمی بہت بدبخت ہے، نشے کا عادی ہے، اس کی عمر اس کا قد کاٹ دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی اور صحت سے کھیل رہا ہے، ماں باپ اور محلے داروں کا ناک میں دم کر رکھا ہے اس کا بدنصیب باپ بھی باہر کھڑا ہے۔ انسپکٹر کاشان نے ملزم کے باپ کو فوراً اندر بلایا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، سر پر ٹوپی، سر اور داڑھی کے آدھے سے زیادہ بال سفید، چہرے پہ مایوسی، آنکھوں میں درد اور پیچھارگی۔ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور جھلکنے کو بےتاب تھیں۔ جناب میں اس بدنصیب کا باپ ہوں، میرا نام بشیر انصاری ہے، میرے کپڑے کی چھوٹی سی دکان ہے، گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چلتا ہے، میری 3 بیٹیاں بھی گھر پر بیٹھی ہیں، یہ کمبخت میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کا نام کبیر ہے۔ انسپکٹر کاشان قدرے مصروف تھے لیکن اس کیس میں انہیں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر کبیر کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ ایک دراز قد جوان تھا، عمر 30-32 سال کے لگ بھگ تھی، سر کے بال گھنے لیکن الجھے ہوئے، چہرے پہ نشے کے عادی افراد کی مخصوص نحوست، داڑھی کے بال بھی بڑے ہوئے اور کپڑے میلے کچیلے۔ انسپکٹر کاشان نے اس کے والد سے پوچھا، یہ نشے کا عادی کب سے ہوا اور آج اس نے کیا حرکت کی کہ خود آپ نے پولیس کے ہاتھوں سے گرفتار کروایا؟ جناب میں وہی عرض کر رہا تھا، اس نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی کیونکہ میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، میں نے اسے دکان پہ بٹھایا تو دکان بند ہونے کے بعد برے لوگوں کی صحبت میں رہنے لگا، اسی دوران اسے نشے کی لت پڑ گئی۔ میرا قصور یہ ہے کہ یہ ایک اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کے لاڈ اٹھاتا رہا اور اس کی بری حرکتوں کو نظر انداز کرتا رہا۔ اب تو اس کی حالت یہ ہے جب نشہ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ملتے تو مار پیٹ پر اتر آتا ہے۔ آج شام سے اس نے گھر میں ادھم مچا رکھا تھا، نشے کے لیے پیسے مانگ رہا تھا، گھر میں ٹوٹی کوڑی نہیں تھی، برتن تک تو توڑ ڈالے اس نے کہ کہیں کسی گلاس یا پیالے میں چھپا کے نہ رکھے ہوں۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو ماں کے پاس آیا، ماں سمجھانے لگی، اسے بری طرح دھکا دیا، وہ فرش پر گر گئے، بہنوں کو الگ مارتا ہے۔ بشیر انصاری کی آواز بھرا گئی۔ محلے والوں کی مدد سے اسے بڑی مشکل سے قابو میں کر کے اب تھانے میں خود لے کر آیا ہوں۔ میری طرف سے اسے پھانسی پر لٹکا دیں یا ہڈیاں پسلیاں ایک کر دیں، ہمارے لیے یہ مر چکا ہے۔ بوڑھا باپ سسکیاں بھر رہا تھا۔ انسپکٹر کاشان کی آنکھوں میں اچانک ایک چمک پیدا ہوئی۔ انہوں نے ڈیوٹی آفیسر کو اشارے سے بلایا اور اس کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہی۔
وہ اقرار میں سر ہلا کر سلیوٹ کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے لے کر حوالات میں بند کر دو، آپ اپنی شکایات درج کروائیں، میں اس کا مزاج ابھی درست کرتا ہوں۔ انسپکٹر کاشان اپنے کام میں ایسے مصروف ہوئے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ اردلی نے اندر آ کے اطلاع دی کہ ملازم کبیر کی والدہ آئی ہیں، بشیر انصاری بھی اس کے ساتھ ہیں اور وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بشیر انصاری نے بیچارگی سے انسپکٹر کاشان کی طرف دیکھا اور کہا، جناب یہ بیچاری آخر ماں ہے، رو رو کر کہہ رہی تھی کہ کبیر بھوکا پیاسا ہے، اس کے لیے کھانا لے کر جاؤ۔ پھر کہنے لگی نہ جانے حوالات میں خالی فرش پر کیسے سوئے گا، اتنی سردی ہے، اس کے لیے بستر لے جاؤ، اگر اجازت دیں تو یہ دونوں چیزیں حوالات میں پہنچا دوں۔ انسپکٹر کاشان نے کہا یہ دونوں چیزیں میرے دفتر میں لے آئیں، میں اپنے عملے کے ذریعے پہنچا دوں گا، آپ گھر تشریف لے جائیں۔ دونوں سلام کر کے باہر چلے گئے۔ انسپکٹر کو یقین تھا کہ بشیر انصاری ساری رات تھانے کے احاطے میں گزارے گا اور کبیر انصاری کی ماں بھی ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہے گی۔ انسپکٹر کاشان نے بستر اور کھانے کے برتنوں کو ایک نظر دیکھا، پھر کھانے کے برتن کو کھول کر گہری نظر سے جائزہ لیا۔ جس چیز کی انہیں تلاش تھی وہ جلد ہی مل گئی۔ انہوں نے اسے مٹھی میں دبایا اور اردلی کو اندر طلب کیا۔ یہ بستر اور کھانے کے برتن حوالات میں کبیر کو دے دو اور دیکھو ڈیوٹی آفیسر واپس آ گئے کہ نہیں۔ جناب، اردلی نے ادب سے جواب دیا، جب میں اندر آ رہا تھا تو ڈیوٹی آفیسر اندر داخل ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، انہیں میرے پاس بھیجو۔ تھوڑی دیر بعد ڈیوٹی آفیسر ایک خوفناک چہرے والے شخص کو ہتھکڑیوں میں لے کر آخر دلدار بھودری پکڑا گیا۔ آنے والے کچھ شخص کو دیکھتے ہی انسپکٹر کاشان جوش میں آ کر کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس شہر کا نامی گرامی منشیات فروش اور اس علاقے کا سب سے گھٹیا مجرم، انہوں نے نفرت سے کہا۔ دلدار اپنے انجام کو سوچ کے لرز رہا تھا اور اس کے چہرے پر موت کی سردی چھائی ہوئی تھی۔ انسپکٹر کاشان نے اپنی بند مٹھی کھولی اور اس میں دبی ہوئی نشے آور پاؤڈر کی پڑیا دلدار کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، مجھے یقین تھا کبیر کی ماں ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم سے نشہ خریدے گی اور کھانے کے برتن میں چھپا کر اس تک پہنچانے کی کوشش کرے گی، اس لیے میں نے ڈیوٹی آفیسر کی فوری طور پر بشیر انصاری کے گھر روانہ کیا تھا کہ چھپ کر ممتا کی ماری کے تعاقب میں جائے اور اصل مجرم تک پہنچے۔ تم نے کتنے گھر اجاڑے ہوں گے، کتنی ماں کو تڑپایا ہوگا، اب تم سے تمہارے ایک ایک جرم کا حساب ہوگا۔ سرکار رحم، دلدار نے معافی مانگنے کے انداز میں ہاتھ جوڑے ہوئے تھے اور گھٹنوں کے بل گر کے منت کر رہا تھا۔ تم کسی رحم کے قابل نہیں ہو اور تم سے زیادہ بڑا مجرم وہ ہے جس کے تم کارندے ہو۔ اس کا نام سیدھی طرح بتاؤ گے یا تمہیں لٹکانا پڑے گا؟ ڈیوٹی آفیسر نے دلدار پر چھڑیوں کی برسات کر دی۔ وہ ہر بار ہائے ہائے کرتا، میں کچھ نہیں جانتا سرکار، وہ مسلسل کہے جا رہا تھا۔ جناب اگر اجازت دیں تو کچھ عرض کروں؟ ڈیوٹی انسپکٹر نے معنی خیز انداز میں انسپکٹر کاشان سے پوچھا۔ ضرور ضرور، انہوں نے سر ہلایا۔ جناب، میں جب خفیہ طریقے سے دلدار کے ٹھکانے پر پہنچا تو یہ موبائل پر اپنے باس سے بات کر رہا تھا۔ میں نے چپکے سے اس کی ساری گفتگو اپنے حساس وائرلیس ریکارڈ پر محفوظ کر لی ہے، ڈیوٹی آفیسر نے ٹھوس لہجے میں کہا، ساتھ ہی اس نے وائس ریکارڈ کا بٹن دبایا۔ دلاور صاحب، دلدار کی آواز ابھری، آپ فکر نہ کریں، کسی کو شک نہیں گزرے گا، بس آپ سپلائی میں کمی نہ آنے دیں۔ جی ہاں، میں سب کو سنبھال لوں گا۔ جی ظفر صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ کی جلد ترقی ہو جائے تو کاروبار کا مزہ آ جائے۔ انسپکٹر کاشان نے چیتے کی طرح اپنی کرسی سے چھلانگ لگائی اور دفتر کے دروازے کی طرف لپکے۔ ڈیوٹی آفیسر چلایا، سر بے فکر رہیے، میں ظفر دلاوری پر پہلے ہی قابو پا چکا ہوں۔ انسپکٹر کاشان فوراً مڑے، ان کی آنکھوں میں حیرت اور تحسین کے ملے جلے تاثرات جھلک رہے تھے۔ معاف کیجیے گا سر، یہ سب کاروائی میں نے آپ کی اجازت کے بغیر ہی کر لی، مگر ظفر دلاوری صاحب ہمارے سب انسپکٹر ہیں۔ بالکل غلط، انسپکٹر کاشان غصیلے لہجے میں بولے، وہ نہ صاحب ہے اور نہ انسپکٹر، وہ ایک مجرم ہے، قابل نفرت مجرم۔ اس کا جرم دوہرا ہے کیونکہ اس نے قانون کی آڑ لے کر قانون شکنی کی ہے اور ہمیں دھوکہ بھی دیا ہے۔ وہ آستین کا سانپ ہے اور ان سانپ کا سر جتنی جلدی کچل دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ملازم کبیر کا علاج میں اپنی نگرانی میں کرواؤں۔